تو میں انشاءاللہ اس عظیم شخصیت کے حوالے سے ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے اندر موجود ہے۔ پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی صاحب حفظہ اللہ تعالی، لاہور مار روڈ کے اوپر ہزاروں کا ایک مجمع تھا، وہاں مکی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور پاکستان کے حکمرانوں کو للکار رہے تھے، ان کو یاد کروا رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی وزارتیں ہیں، لہٰذا وزارت جہاد بھی قائم کرو۔ جب مکی صاحب نے یہ بات کہی اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے پاکستان کے حکمرانوں وزارت جہاد تم قائم کرو، پہلی قسط کے اندر ہم آپ کو 10 لاکھ گبرو پیش کر دیں گے۔ تو یہ بات مکی صاحب نے کہی تھی۔ یہ ہمارے لیڈر غیرت مند ہیں، کسی موتی سے ڈرنے والے نہیں، کسی چور اور لفنگے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، حق بات کہنے والے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور یارو ان کے سینے میں یا تو رب کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا سچا فرمان نظر آئے گا۔ قرآن والے ڈرتے نہیں، حدیث والے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اب انشاءاللہ العزیز تشریف لاتے ہیں جو آج کے حکمرانوں کو، جھوٹے حکمرانوں کو دیں گے پھکی۔ توجہ کرنا، آج کے حکمرانوں کو، جھوٹے حکمرانوں کو دیں گے پھکی۔ تشریف لاتے ہیں عبد الرحمن مکی۔ کھڑے ہو جائیے، پروفیسر صاحب کی خطاب میں کھڑے ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ، محمد شان ہے مرکزی مسلم لیگ، بڑکا پاکستان ہے مرکزی مسلم لیگ، محمد شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، میرا خیال نہیں تھا کہ یہاں اس ٹھنڈی شام میں اتنا گرما گرم جلسہ دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے بھائیوں نے کہا تھا کہ گجر کالونی اور گرد و نواح کی ایک کارنر میٹنگ ہے، تو یہ ماشاءاللہ بھائیوں نے جلسہ بنا دیا۔ آپ نے بھی بڑی توجہ سے سنا اور ہمارے بھائیوں نے خوب بیان کیا۔ یہ بھائی محمد رفیق صاحب یہ اس طرح نہیں بولتے تھے، سچی بات ہے۔ کبھی کبھار میٹنگوں میں ان کا چہرہ دیکھا ملے، پر یہ گمسم ہی رہتے تھے۔
یہ تو آج میں نے آ کے دیکھا کہ شیر دھاڑ رہا ہے. سبحان اللہ. شیر دھاڑنے کی بات بھی ایسی زبان پہ آ گئی. آج کل پاکستان میں ایک شیر اس کے اندر سے شیرنی بولتی ہے. کھڑا شیر کر رکھا ہے, جالی شیرنی بولتی ہے, اور وہ اپنے ابے کا نعرہ لگواتی ہے اور چوتھی باری پر آتی ہے. کم بختوں نے, سیاستدانوں نے اس پاکستان کو اپنی وراثت, ملکیت, واریاں اور ایک دوسرے کی چوری اور کافروں کی, ہندوؤں کی یاریاں, یہ ہمارے سیاستدان ہیں. قطعی طور پہ سیاستدان نہیں ہیں. یاد رکھیے, سیاست اس کو نہیں کہتے. سیاست کا تو بیڑا غرق کر دیا گیا پاکستان میں. اور لیڈر, اس لفظ لیڈر پر اللہ کی قسم پاکستان میں اتنا ظلم ہے. اور میری بھائیوں ایک بات یاد رکھو, لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. دیکھو فی زمانہ ملک پاکستان کے حوالے سے آپ بھائیوں کو ایک بات بتلاتا ہوں. محمد علی جناح کھڑا ہوا, اس کو علامہ اقبال نے کوچنگ کی, پروموٹ کیا, تربیت کی. ہندوؤں کے ساتھ, انگریزوں کے ساتھ غلامی کی حالت میں نہیں رہنا, نظریے کی بنیاد پر, مسلم قومیت کی بنیاد پر ایک آزاد خود مختار ملک حاصل کرنا ہے. اللہ کی قسم انگلستان, ہندوستان دونوں الٹے لٹک گئے. محمد علی جناح کو نہ چکا سکے, نہ دبا سکے, نہ خرید سکے, نہ اپنے موقف سے ہٹا سکے. وہ لیڈر تھا. اب ہمیں جو لوگ ملتے ہیں وہ ڈمی ہیں, ڈمی, لیڈر نہیں ہیں. وہ امریکہ, برطانیہ, ہندوستان, ورلڈ بینک, یہ بڑے بڑے موضوع یہاں چھیڑے. بڑے, میں تو واللہ حیران ہوا. کالونی یہ گجروں کی ہے, گوالا کالونی ہے, بھینسوں کے باڑے ہیں, پر یہاں پہ میرے بھائیوں نے اتنے ٹاپک ذکر کر دیے, موضوعات. یہ جو ہمارے بیچارے بنے پھرتے لیڈر ہیں کم بخت, یہ سارے کے سارے پاکستان کے نہیں ہیں. اللہ کی قسم یہ پاکستان مخالف کیمپ کے نوکر ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں ان کی کرتوتوں کو. میں جب اندر داخل ہو رہا تھا پنڈال میں, کوئی میرے بھائی بول رہے تھے کہ سیاستدانوں کو ننگا کریں گے. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ میں کسی کو ننگا کروں. وہ تو پہلے اتنے ننگے ہیں کہ ان پر تو کوئی چیتڑا بھی موجود نہیں ہے. اس اتنے عظیم ملک پاکستان کو اللہ کی قسم انہوں نے ٹکے ٹوکری بیچا ہے. آپ کیا جانتے ہیں پاکستان کو؟ یہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو؟ پاکستان اپنی ساری مجبوریوں, مسائل, کامیابیوں کے باوجود, کامیابی کمانا کہ نہ وسائل ہیں, نہ کچھ نہ پیسے ہیں, نہ دولت ہے, اس سب کے باوجود پاکستان دنیا کے تختے پر عالم اسلام کا وہ ملک ہے جس نے 3 سپر طاقتوں کو شکست دی. یہ جملہ کوئی نونی, کوئی قافی,
کوئی انصافی کوئی زرداری بولے گا؟ شکست دی پاکستان نے، اللہ کی قسم، روس کو شکست، امریکہ کو شکست، نیٹو کو شکست، ہندوستان کی نانی ماری پاکستان وہ عظیم طاقتور جہادی اسلامی ایٹمی ملک۔ سائنس میں انتہائی ترقی یافتہ ملک، اپنا خود کے ایٹم بم، ایٹمی اسلحہ، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی خود ہمارے سائنسدانوں نے، ہماری یونیورسٹیز نے اللہ کے فضل سے ایٹمی سائنس میں امریکہ کی منوپلی توڑ کر ایٹمی کلب کے اندر گھس کر 5ویں نمبر پہ کھڑا ہے۔ اور پچھلے 30 سالوں سے، بلکہ 30 سے بھی زیادہ سالوں سے 3 سپر طاقتوں روس، امریکہ اور نیٹو کے ساتھ لڑ کر افغانستان کو، کابل قندھار کو، یہ ملا طالبان کو غلامی سے بچا کر، اپنی جبھی میں بھر کر، قربانیاں دے کر، خون پیش کر کے، ٹکر پہ رہ کے پینٹاگون کی پینٹ گون کرنے والا پاکستان۔ ہمیں یہ کمبخت سیاستدان کے نام سے لوگ ملے ہیں، یہ مٹی کے مادھو، یہ کوکو کوڑے سارے، جو ہر وقت میاؤں میاؤں کر کے امریکہ سے، یونائٹڈ نیشن سے، جنرل اسمبلیوں سے، ورلڈ بینکوں سے بھیک مانگنے والے بھکاری، ان کمبختوں کو کیا پتا ہے قدر پاکستان کا، شان پاکستان کا۔ آپ دیکھ لیں نیوکلیئر فزکس، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اپنے سائنسدان نیوکلیئر فزکس میں لیڈ کر رہے ہیں پوری مسلم دنیا کو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، امریکہ ہمارے بیلسٹک میزائلوں کے ڈر سے ہمارے پانیوں میں کئی ہزار کلومیٹر دور کھڑا ہوتا ہے اپنے بحری بیڑے لے کر۔ پاکستان نے دفاع کیا ہے پورے خطے کا، سینٹرل ایشیا کو آزاد کیا ہے، افغانستان کو آزاد رکھا ہے، ہندوستان کو دبا کے رکھا ہے۔ عالم اسلام سارے کا سارا پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ دولت ہے نہ تیل ہے، عالم اسلام کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کی قسم جو قوت، شجاعت، جرأت، حکمت عملی، دانائی، جنگ و دفاع پاکستان کے اندر ہے، دنیا میں کہیں نہیں۔ مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست پلید ہے، سیاستدان پاکستان کا پورا سر کے بال سے لے کر پاؤں کی پور تک بے ایمان ہے۔ ابھی مجھے یہاں سٹیج پہ آواز سنی، بھائی کہہ رہے تھے نام نہیں لینا، کیوں بھائی؟ اگر آپ چوروں کے، ڈاکوؤں کے، ایجنٹوں کے نام نہیں لیں گے تو گجر کالونی کے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ حلال کے کون ہیں اور غیر حلال کے کون ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ 2018 کا الیکشن تھا، یہ میرے بھائی ڈاکٹر عمران، میں ان کی کیمپین میں آیا، اس دن بھی بارش تھی، اللہ کی قسم ڈاکٹر عمران کی کیمپین میں ان کے علاقے میں گھومے پھرے، اتنی گندی سڑکیں، ٹوٹی گلیاں، پانی، کیچڑ، یہ بے ایمان جو آ کے آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ ایک بلونگڑا سندھ سے اپنے اماں کے نام کا طبلہ کھڑکاتا
پھرتا ہے اما دے تبلے کھڑکن گے. ایک بیٹی ہے پنجاب کی, وہ کہتی ہے جب بولتی ہے ابے دے نعرے بجن کے. کیوں بھائی؟ یہ سیاستدان ہے. مملکت خدا داد پاکستان کو اپنے ابا اور اماں کے نام. کوئی گند ہے سیاست میں؟ اب دیکھ لو آج مارے شرم کے ہر عزت مند پاکستانی کا سر نیچا ہے کہ جو سابق خاتون اول بنا کے وہ کھلاڑی لیے پھرتا تھا, آج عدالتیں کہتی ہیں ان کے عدتوں میں نکاح تھے, شادیوں سے پہلے ملتے تھے. ایک بہت بڑی پارٹی کی بی بی جو یہاں بڑے مردوں کی طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے چیختی پھرتی ہے, اس کے بارے میں بھی یہی رونا ہے کہ شادی سے پہلے کے بچے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے. اور کم بختوں جان چھوڑ دو, اب جاؤ لگا لی 3 باریاں تم نے, دفعان ہو جاؤ, انگلستان میں جاؤ. دیکھو نا ہماری سیاست کی بنیاد کیا ہے. ابھی میرے بھائی محمد رفیق انہوں نے کہا مجھے امیر کا حکم ملا, میں کھڑا ہو گیا. اب وہ آپ کے اندر کا آدمی ہے, اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے, جائیداد آپ کے سامنے ہے, کردار آپ کے سامنے ہے, نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ آپ کے سامنے ہے, اخلاق آپ کے سامنے ہے, قرضے کھائے تھے, بینک لوٹے تھے, کوئی حرکت کی تھی, آپ کے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں سیاست کو آزاد کرو, سیاست کو آزاد کرو. عام آدمی سیاست میں اترے, میدان میں آئے, اپنے مسائل اپنے وسائل حل کرے. لاؤ آزاد سیاست. اب آزاد سیاست کہاں سے آئے؟ کہتے جی 30 کروڑ تو وہ مانگتے ہیں ٹکٹ کے پیسے, کم سے کم 30 کروڑ, پھر لڑنے کے لیے 50 کروڑ. اب 80-90 کروڑ ارب روپیہ لگ کے جو بیچارہ سیاست میں آئے گا, گجر کالونی کا چودھری تو کوئی نہیں آ سکے گا. ایک گجر کالونی کیا, اس ملک کے بہت بڑے بڑے لوگ بھی نہیں آ سکیں گے. گندی دولت, حرام کی دولت. پوچھتے ہیں فوراً تیرے گھر کے کتنے بندے ہیں, شناختی کارڈ لے کے 5000 کا نوٹ, 1 ووٹ, CD70 125. اگر برادری کا چودھری تو کرولا ٹھیکرا. سیاست آئیے. کم بختوں یہ پردہ فروشوں کی تجارت ہے, یہ اغوا کاروں کی تجارت ہے. سیاست خدمت قوم ہے, خدمت قوم. اپنے بھائی امت مسلمہ, ملت اسلامیہ, یہ 24 کروڑ 25 کروڑ پاکستانی ہمارے ان سے رشتے ہیں, ملت کے, عقیدے کے, اسلام کے, ایمان کے, محمد ذوشان کے, رب رحمان کے. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, مدد کریں گے, دعوت کو جائیں گے, عیادت کو جائیں گے, تعزیت کو جائیں گے, مفاد نہیں اٹھائیں گے, مال نہیں کھائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, کم نہیں بولیں گے, عوام کی ٹھگی نہیں ماریں گے. یہ ڈاکٹر عمران نے بات کی, تعلیم کی. اللہ کی قسم حافظ محمد سعید تو آ گئے تھے 72-73 میں, میں آیا تھا غالباً 80 میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بطور لیکچرر. آج لاہور میں دیکھو جہاں اینٹ اٹھاؤ وہاں پہ یونیورسٹی پڑی ہے, پر یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے ماں باپ اپنے زیور, اپنے خاندانی زیور, اپنی جائیدادیں, اپنے ڈھور ڈنگر, اپنے مال مویشی بیچ کر 25-25 30-30 لاکھ میں ڈگری, اور اس ڈگری پر 30,000 تنخواہ کی نوکری نہیں ملی. میں نے ایک جگہ دیکھا لڑائی ہو رہی تھی, ابا کہہ رہا تھا
पुत्र को, ये पढ़ता नहीं है, पुत्र कह रहा था अब्बा वो जेड़ा वड्डा पढ़ गया उन्हें की झंडे काट ले, उसको पढ़ के नौकरी नहीं मिली, माश नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि इस साल हमारी यूनिवर्सिटी से कितने लोग बैचलर में फारिग हो रहे हैं, उनकी अगली एजुकेशन या अगली नौकरी के लिए कोई वजारत भी नहीं है। जो आएंगे कभी तो तालिब इल्मों को धोखा देंगे, लैपटॉप ले ले, इन्हें चट ले, लैपटॉप से पैसे निकलते हैं उसको। जिम्मेदार कौमें अपने स्टूडेंट्स को अपना मुस्तकबिल समझती हैं, जितने बच्चे फारिग हो रहे होते हैं उनके लिए नौकरियां पैदा की जा रही होती है, जिनकी नौकरियां होती हैं उनकी माएँ बहू लाती हैं, दुल्हन लाती हैं, उनको 3 कमरे चाहिए, 3 मरले चाहिए। ओ बेईमान सियासतदान, पाकिस्तान के पलीद हुक्मरानों, तुमने मुस्तकबिल अपने बच्चों का खाया है, सपनी से बढ़ के अल्लाह की कसम तुम दे ले। ध्यानदारी से बतलाओ, ये बहरिये, ये डीएचए, ये कॉलोनियां, ये जो करोड़ों की कनालें हैं, अल्लाह की कसम जरा इसमें खड़े होके देखो, तुम्हारा बेटा बीए करेगा, तुमने जिंदगी भर मुशक्कत से उसको बीए करवाया है, खुशकिस्मती से कोई माश मिला है, एक लड़की ब्याह के लाओगे, उसको 3 कमरों का छत, 1 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम, 2 बाथरूम, 1 छोटा सा लाउंज चाहिए। बतलाओ पाकिस्तान के जाली कागजी बेईमान शेरों, तुमने इस नस्ल के लिए कोई छत छोड़ी है? अब्बे दे नारे बजन के, फटकारा दे बजन की। हुकूमतें बनती हैं, कौमों को खड़ा करती हैं, हुकूमतें बनती हैं, अपने मुआशरे को खड़ा करती हैं। हुकूमतों का फर्ज है कोई खाली पेट ना हो, कोई नंगे बदन ना हो, कोई सर पर छत के बगैर ना हो। ये हुकूमत फलाही है, ये हुकूमत फलाही है। मैं जब था तब ये था, हुण तू आके की खोड़ खोलिया ना मुरादो, तुम भागते हो पता नहीं लगता, आते हो साजिशें करते हो। इसको रोते हैं मैं जब था तो ये था और तब तो दो था, अब तू लंगोटा कस रहा है। चौथी बारी हमारी बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, रोजी रोटी नहीं, पेट्रोल के रेट में कमी नहीं, हर चीज में टीके लगते हैं। परसों 14 रुपए का टीका लगा। सारे मेरे भाई बेटे बतलाओ अल्लाह की कसम, 8 दिन पहले इलेक्शन से 14 रुपए पेट्रोल के कीमत में टीका, दुनिया में कहीं इसकी मिसाल है? हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अल्लाह की कसम। हम तो जो जिहाद उधर करते थे हिंदू की फौजों से, हम सियासत में वही जिहाद कर रहे हैं पाकिस्तान के मुनाफिकों से। आप सोचिए, ओ मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते सोचा करो। आप सोचिए, ये जाने वाली हुकूमत थी 18 महीने वाली, असेंबली तोड़ चुके थे, 28 रुपए का टीका लगाया। दुनिया में कहीं इसकी कोई मिसाल के असेंबली जो जा रही है, केयर टेकर आ रही है, जाने की डेट डिक्लेयर हो गई है, वो जाते जाते बदबख्त वो अपने आप को बाजों के साथ मिलाते हैं। बाजों, ये गिद्धों के रिश्तेदार बाजों के साथ मिलते हैं। वो जा रहे हो, डिक्लेयर हो गया है, असेंबली डिसॉल्व हो रही है, प्राइस में, पेट्रोल की प्राइस में 28 रुपए का टीका। शर्म तुमको मगर नहीं आती?
اب ایک وہ بیچارہ وہ جس کو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، گالی میرے پر نہ آئے، شیخ صاحب تو ویسے ہی اندر ہیں، شیخ صاحب بلو رانی کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا 300 یونٹ دوں گا۔ کیوں بھائی؟ تو 300 یونٹ پینٹ میں سے نکال کے دے گا کم بخت؟ یونٹ کا ریٹ تو آئی ایم ایف دے گا، تو کہاں سے مفت دے گا؟ آپ دیکھیے قوم کے ساتھ بلف کہ جی 300 یونٹ ہم سرپلس کر کے دیں گے، ہر کسی کو اضافی دیں گے۔ اور ظالموں کذابوں، تمہاری یونٹ کا ریٹ تو لگائے گا آئی ایم ایف، کیونکہ زرداری نے، نواز نے، شہباز نے، ان بڑے بڑوں نے قرضے کھائے ہیں 40 سال، باریاں لگا کے اتر کانٹوں میں چڑھوں اپنی اپنی باری پر۔ اب بجلی کا ریٹ آئی ایم ایف، سوئی گیس کا ریٹ آئی ایم ایف، میڈیکل کی فیسوں کے ریٹ آئی ایم ایف، تمہاری ایئر لائنوں کے کرائے آئی ایم ایف۔ جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ تم 300 یونٹ کہاں سے دو گے؟ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں، بجلی ہائیڈل ہو، ہائیڈل پروجیکٹ سے بجلی پانی سے تو سستی ہے، بہت سستی ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے ہم دیں گے، پر پانی تو تم نے اپنے یاروں کو پلا دیا۔ یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، میرے بیٹے پڑھے لکھے گریجویٹ، اللہ کی قسم میں بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا پنجاب ہے؟ کہتا جی میں پنجاب میں ہوں۔ میں کہتا پتر تینوں دھوکا لگ گیا، مجھے پنجاب ثابت کر، لا دکھا پنجاب، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یو سی پی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے وائس چانسلر، لا مجھے پنجاب دکھا کہیں ہے؟ پنجاب کس کو کہتے ہیں؟ پنج آپ، 5 پانی، راوی، ستلج، جہلم، چناب، بیاس، پنج آب، لا دکھا مجھے 5 پانی ہیں، 5 پانی دکھاؤ مجھے، راوی کی روانی دکھاؤ، ستلج کی چناب کی طغیانی دکھاؤ، جہلم کی روانی دکھاؤ۔ یہ مینیفیسٹ دے رہے ہیں، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے۔ او بھائی کم بختوں کہاں سے دو گے؟ تم تو پہلے کھا گئے لے کے۔ ہاں ایک چیز وہ دے رہے ہیں، ایک چیز وہ دے رہے ہیں بڑی خطرناک ہے۔ میں اللہ کی قسم بالکل جلسے کے لیے نہیں آیا تھا، میرا تو خیال تھا ہمارے گجروں کے چودھری ہوں گے، بھائی ہوں گے، ان سے سلام کلام کریں گے، وہ بھی مہاجر ہیں، ہم بھی، ہمارے والدین بھی، حافظ سعید کے والدین بھی ہندوستان سے آئے تھے، چلو اپنے بھائیوں کے پاس۔ پھر کسی نے کہا اوڈ ہیں، اوڈ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے لٹ مار، گد کے باز، گرم جوش، غیرت مند قوم، تو میں سوچا تھا ملنے آؤں گا، آ گیا۔ اب مینیفیسٹ آ گیا منشور، مسلم لیگ کا منشور، پیپلز پارٹی کا منشور، اور وہ جو کھلاڑی اناڑی بیچارہ اپنی زنانی کے ساتھ جعلی نکاح میں چکر میں پھنسا ہے، منشور دیا تینوں پارٹیوں نے۔ رفیق صاحب تینوں پارٹیوں نے ڈاکٹر عمران منشور دیا ہے، اللہ کی قسم تینوں پارٹیوں کے مینیفیسٹ منشور کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم ٹرانسجینڈر پر عمل کروائیں گے۔ پڑھ لو، چھپا پڑا ہے سب کسی کے پاس، ٹرانسجینڈر۔ اچھا ٹرانسجینڈر کیوں ہے؟ کہ بلاول نو بہتا پسند ہے، وہ تو بیچارے دارے تک پتہ ہی نہیں، بٹوین ہی اینڈ شی۔
یہ تو حافظ سعید کا سپاہی تھا نا محمد رفیق، ڈاکٹر عمران، اللہ کی قسم انہوں نے مینیفیسٹ دیا ہے، چھپا ہوا، لکھا ہوا ٹرانسجینڈر۔ اب ٹرانسجینڈر پر بولتے بچے کھڑے ہیں، عورتوں میں جاتے، اللہ کی قسم شرم آتی ہے۔ کیا معنی ٹرانسجینڈر کے؟ اور کیوں؟ ٹرانسجینڈر کا معنی لڑکی ہے، کہتی ہے مجھے خیال آتا ہے، میرے اندر آرزو ابھرتی ہے، would that I had been a boy، میں لڑکا ہوتی تو میں تو لڑکا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے۔ اب وہ لڑکی اپنی ماں کو لے کے، باپ کو لے کے، میڈیا کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، پھر سرجنوں کے پاس ٹرانسجینڈر ہے۔ لڑکے کو، لڑکی کو یہ حق ہونا چاہیے، آدمی کو، عورت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ مخالف جنس بن جائے، آدمی اعضاء کٹوا کے عورتوں والے لگوائیں، عورتیں مردوں والے بنے، یا بیچ کا بنے مخنث۔ یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ میں جنگل میں نہیں، لاہور میں بات کر رہا ہوں، ساری عمر یونیورسٹیوں میں رہا ہوں۔ اور بڑے بڑے میاں صاحب کے پاس رائے ونڈ میں ان کے گھر میں امیر محترم نے مجھے 3 دفعہ بھیجا کہ جاؤ ان کو بندہ بن۔ 3 دفعہ گیا ہوں میں اس کے پاس، وہ بھی زندہ ہے، میں بھی۔ 2 آدمی فوت ہو گئے، ایک حمید گل لیفٹیننٹ جنرل رحمت اللہ علیہ، دوسرا مجید نظامی نوائے وقت کا چیف ایڈیٹر مالک، وہ 2 بندے فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم 3 ابھی زندہ ہیں، وہ میاں صاحب بھی زندہ ہیں، میں بھی ہوں، امیر محترم بھی ہوں۔ کہا تھا ہم نے ان سے اسلام کے خلاف پنگا نہ لو، مودی کو گھروں میں نہ بلاؤ، ہندوستان سے یاری نہ لگاؤ، پاکستان کو انڈیا کے تھلے نہ لگاؤ۔ کسی جنگل میں نہیں، اسی رائے ونڈ میں یہ جو اس پر مقدمے بنتے اور بار بار مقدمے خارج ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کے ساتھ، اور ایک دفعہ بالکل میں اور یہ 1 on 1 اب مینیفسٹ دے رہے ہیں۔ مینیفسٹ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر بل۔ 18 مہینے کے اندر بھی ٹرانسجینڈر بل پاس کیا۔ او میرے بھائیوں، جو آپ کی بستیوں میں، کالونیوں میں یہ کرتے پھرتے ہیں نا، ہم تک سب پہنچتے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں، 5-5 ہزار، 10-10 ہزار فی شناختی کارڈ دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو الیکشنوں میں پیسے بانٹتا ہے اول درجے کا بے ایمان ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی قومی منشور و مینیفسٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ منشور پڑھ لیں، نونیوں کا پڑھیں، پیپلیوں کا پڑھیں، کافی بیچارے تو ویسے ہی ہو گئے۔ انصافیوں کا پڑھیں۔ کسی نے کشمیر کا بولا ہے؟ کشمیر، محمد علی جناح نے کہا تھا تمہاری شاہ رہ گئے۔ کوئی بولتا ہے آپ کشمیر کا؟ کسی نے قندھار کا، کابل کا چھوٹا بڑا قاف بولا ہے؟ دیکھو ہم پاکستانی ہیں، ہم نے یہ ملک ایک مطلب کے تحت، مقصد کے تحت، نظریے کے تحت، اللہ کے فضل و کرم سے کلمہ لا الہ پر ہندوستان سے، انگلستان سے ٹکرا کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ ہم اس کو یوں لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے منشور میں کشمیر کیوں نہیں ہے؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں، میں سوال کرتا ہوں اللہ کی قسم، یہ موٹر وے واگا تک کیوں گیا؟ یہ موٹر وے لاہوریوں
بار بار لوٹے جانے والے لاہوریوں، یہ موٹر وے واگا تک کیوں گیا؟ یہ موٹر وے گنڈا سنگھ تک کیوں گیا؟ ان کو بڑا فخر ہے نا، ہم نے موٹر وے بنایا۔ ہم کہتے ہیں ساہیوال کو نہیں ملا، گجرانوالے کو اب تم رشوت میں دے رہے ہو، بڑے بڑے پاکستان کے پنجاب کے ضلعوں کو نہیں دیا۔ ہمیں ایک بات کا جواب دو، یہ موٹر وے جو تمہاری بہت بڑی کرتوت ہے، اور اسی سے وکیل کہتے تھے، 5 جج کہتے تھے کہ تمہارے ایون فیلڈ کے فلیٹ موٹر وے کے کمیشن سے بنے، ہمیں اتنا بتاؤ یہ واگا پر کیوں گیا؟ ہمارا واگا کیا ہے آپ سارے جانتے ہیں، وہ تو سارے بالکل بارڈر کے پنڈ ہیں۔ ہم اگر پوچھ لیں تو ان کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں۔ واگا پر موٹر وے کیوں گیا؟ یہ اتنے رنگ روڈ دھڑا دھڑ ادھر کو کیوں بنے؟ ہندوستان کا مال تجارت پاکستان کی راہداری سے سینٹرل ایشیا تک، اس تجارت میں کمیشن اس ٹبر کا، اس موٹر وے پر پیسہ اس ملک کا۔ سامان تجارت انڈیا کا، گزرگاہ پاکستان کی، اور منڈیاں سینٹرل ایشیا کی۔ پلے دار کس کو کہتے ہیں؟ چودھری ہو پلے دار، پاکستان پلے دار بنانا تھا۔ پلے دار کیا ہوتا ہے؟ منڈی میں پیچھے آڑتی اور اس کے گودام، آگے تاجر اور اس کے ٹرک، اور بیچ میں پلے دار۔ یہ پاکستان پلے دار، ان کا ملک راہداری، خام مال پروڈکٹس انڈیا کی، اور فار سیل منڈی سینٹرل ایشیا کی۔ اور وہ بیچاری نعرے مار دیا نہیں تک دی، ابے نے موٹر وے بنایا، ابے نے موٹر وے بنایا۔ بھائی ذرا انصاف کرو، یہ واگا پر موٹر وے کیوں لے گئے آپ کا ابا واگا کو کیوں بھاگ جاتا ہے؟ جی میں کٹا بچہ چھٹتا ہے تے مجھ گانوں پہندا ہے، اے ہندوانوں کیوں پہندا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کی، بیٹے کی، نواسی کی، پوتی کی شادی کرنے لگے ہیں، عالم اسلام دے سارے عزت مند مر گئے، ایک چوڑا مودی رہ گیا اپنی نواسی دے نکاح پر پلید ہندو نو سد کے بایا۔ کیوں بھائی؟ عالم اسلام کا، کوئی عراق و بغداد کا، کوئی سعودی عرب حجاز کا مسلمان عالم دین عزت